أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اس دنیا میں ہر سمجھدار انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، سامنے والا اس کو دیکھ کر متاثر ہو جائے. اس لیے آج ہر نوجوان کی، ہر شخص کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو ایسا اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ دنیا والوں کو اچھا لگے اور خوبصورت لگے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا والوں کو ہم کتنا بھی خوبصورت نظر آئے، کتنا ہی اچھا نظر آئے، یہ سب خوبصورتی، یہ حسن، یہ رعنائی، یقین کریں یہ عارضی ہے، یہ مصنوعی ہے. انسان میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں، اس کا ایک ہی حل اس مسلمان کے پاس ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے پاک اور پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کر دے. حضور کی سنتیں ہماری حقیقی خوبصورتی کا باعث اور سبب ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ آج اگر کوئی اپنے جسم کو خوبصورت بناتا ہے
تو جسم کے ہر عضو کی خوبصورتی کے لیے کوئی چیز ہے. مثال کے طور پہ مستورات میں یہ مزاج بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا، سنوارنے کا، تزئین و آرائش کا. تو اب دیکھیں، آپ غور کریں کہ مستورات اپنے جسم کے ہر عضو کے لیے کوئی زیور بنا لیتی. ناک میں نتنی پہن لی، کیوں؟ تاکہ ناک خوبصورت لگے. کان میں والیاں ڈال دی تاکہ کان خوبصورت لگے. اور انگلیوں میں انگوٹھی پہن لی تاکہ میری یہ انگلی خوبصورت لگے. گلے میں سونے کا ہار ڈال دیا تاکہ میرا گلا خوبصورت لگے. ہاتھوں کو چوڑیاں پہنا دی تاکہ ہاتھ اور ہاتھوں کی کلائیاں خوبصورت لگے. بعض مستورات بچیاں پیروں میں بھی کچھ پہن لیتی ہے، پازیب پہن لیتی ہے، کیوں؟ تاکہ میرے یہ پیر خوبصورت لگے. کوئی چیز وہ ہے جو سر میں لگانے کا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے یہ بال خوبصورت لگے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو ایک عورت کی فطری زندگی ہے. لیکن آپ نے اگر غور کیا، ہمارے بزرگوں نے کتنی ایک گہری بات کی کہ یہ عورت اپنے اس عضو کو یہ زیور اس لیے پہنا رہی ہے تاکہ اس کا یہ عضو کیا ہو جائے؟ خوبصورت لگ جائے. اب مرد ہے تو اس کے خوبصورتی کے اسباب عورتوں والے تو نہیں. اس کے لیے تو سونا پہننا حرام ہے، چاندی ایک مقدار سے زیادہ پہننا حرام ہے، منع ہے. تو اب مرد اپنی خوبصورتی کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنانا ہے تو کہے گا بھائی میری گلاسز ذرا کلاس کے ہونے چاہیے. اور اگر اس نے اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانا ہے تو ایسی گھڑی تلاش کرے گا جو ذرا برانڈڈ ہو، اچھی ہو، باہر کی ہو. پیروں کو خوبصورت بنائے گا، اس کے لیے اس انداز کے جوتے ڈھونڈے گا کہ دیکھیں مارکیٹ میں آج کل کون سا نیا برانڈ آیا ہوا ہے، وہ جوتے پہن لیں. جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو تلاش کریں گے بھئی آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، مجھے وہ شرٹ، وہ پینٹ پہننی ہے، وہ سوٹ پہننا ہے. ہر عضو کی خوبصورتی کے لیے مرد بھی لگا ہوا ہے، مستورات بھی لگی ہوئی تاکہ میرا یہ جسم خوبصورت لگے. لیکن یہ خوبصورتی کب تک ساتھ دے گی؟ ایک وقت آئے گا یہ چیزیں اپنی جگہ پہ رہ جائیں گی، لیکن جسم کا وہ عضو وہ اپنی طاقت چھوڑ دے گا، وہ اپنی رعنائی چھوڑ دے گا. پھر اس ہاتھ پر وہ گھڑی خوبصورت نہیں لگے گی، ان آنکھوں پر وہ چشمے خوبصورت نہیں لگیں گے، ان پیروں میں وہ جوتے خوبصورت نہیں لگیں گے. کیا ہو گیا؟ یہ بھئی اب تو جسم کمزور ہو گیا، اب بڑھاپا آ گیا، بھئی یہ تو نوجوانوں کے کام ہے، وہ پہنتے. انسان اپنی خوبصورتی کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیز اختیار کرے گا، وہ عارضی. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ایک خوبصورتی وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر رکھ دی. حضور کی مبارک سنت ہر مسلمان کے جسم پر آ جائے، یقین کریں دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کی نگاہ میں خوبصورت ہو گیا. دنیا کی تعریفیں کیا ہے؟ 2 کریں گے 10 برا کہیں گے. لیکن جس نے اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کر دیا، دوستو، سجا دیا، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان کو اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنے بالوں کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی، اپنے بول چال کی سنتوں کا بھی نہیں پتہ. کون سا لباس سنت کے مطابق ہے اور کون سا نہیں.
کس طرح کے بال رکھنا سنت کے مطابق ہے اور کون سے نہیں ہے، کس طرح مونچھیں رکھنا سنت کے مطابق ہے اور کس طرح نہیں ہے، کس ترتیب پر جوتے پہننا سنت کے مطابق ہے اور کس ترتیب پر نہیں ہے، کس طرح چلنا سنت کے مطابق ہے اور کس طرح نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میرے دوستو آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی. اب ہم اگر اپنے آپ کو دین سے جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک تو عام طبقہ ہے جو بیچارے دنیا میں مصروف ہو گئے. ہم تو اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی میں نے تو اپنی زندگی دے دی ہے مسجد کو، پڑھنے پڑھانے کو، میں تو دین سے جڑا ہوا آدمی ہوں. میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ میں دن رات میں اپنی زندگی میں کتنی سنتوں کا اہتمام کرتا ہوں، کتنی سنتوں کی عادت میں نے اپنے اوپر نافذ کر دی ہے کہ اس سنت کی خلاف ورزی مجھ سے نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں، کم از کم ہم اگر اتنی محنت بھی کر لیں کہ ہمارا یہ چند فٹ کا جو جسم اور لباس ہے نا، یہ سنتوں سے مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ سنت لباس کیا ہے، سنت ٹوپی کیا ہے، سنت عمامہ کیا ہے، سنت پائنچے کہاں تک کے ہیں، سنت چلنا کیسا ہے، پیر کیسے رکھنے، ہر چیز سنت کے مطابق، اور واقعی ایسا ہو کہ نظر آئے، لگے کہ واقعی یہ سنتوں کا عامل آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہندوستان میں ایک شخص نے ایک مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا شروع کی. اب اجنبی آدمی ہے، اب شہری زندگی میں تو اس مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن گاؤں دیہاتوں کی زندگی میں کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے تو سب متوجہ ہوتے ہیں، نیا آدمی. اب ایک شخص ایک مسجد میں آیا اور وہ اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس کی نماز جب وہاں کے لوگوں نے دیکھی تو ان کو لگا کہ کوئی فرق تو ہے. تو انہوں نے جا کے اپنے امام صاحب سے کہا کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے گاؤں میں. امام صاحب نے آ کے دیکھا ایک شخص سکون تسلی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں ہندوستان کے فلاں علاقے سے آیا ہوں. کہ یہ بتائیں کہ آپ کی نسبت اور آپ کا تعلق بیعت کا وہ کس سے ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں اتنے آداب اور سنتوں کا اور ترتیب کا اہتمام وہ اس وقت پاک و ہند کے اندر ایک ہی شیخ ہیں. تو آپ کے شیخ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے شیخ جو ہے وہ ہردوئی میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہو گئے، وہ میرے شیخ. تو اس عالم نے کہا ہاں اس وقت ایک شخص ہے جس نے واقعی اس امت میں سنتوں کو زندہ کیا ہے، جس سے جڑا ہوا ہر شخص واقعی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. یہ نماز حضرت ہردوئی کے مریدین کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. یعنی یہ واقعہ ہمارے بڑوں نے اس نیت سے ذکر کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے بھی حضرت کی زیارت کی تھی کراچی میں. ان کا مزاج بن چکا تھا کہ ایک ایک سنت کی اصلاح کرنا، ایک ایک سنت کی اصلاح کرنا.
یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم غالباً درجہ خامسہ میں تھے، اور اس وقت حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کراچی آئے۔ تو کراچی میں حضرت جہاں مقیم تھے، ہم جامعہ کے طلباء بھی گئے مجلس میں شرکت کے لیے، بڑے بڑے حضرات آئے۔ اس مجلس میں آپ یقین کریں پوری مجلس ہوئی، اس مجلس میں حضرت کا بیان کیا تھا، نصیحت کیا تھی، اصلاحی بات کیا تھی؟ بات یہ کی کہ بھئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے، مجمع سے پوچھا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سنت ترتیب پہ اذان دے سکے؟ سنت ترتیب، ایک تو یہ نا ہم پوچھے بھئی کوئی اذان دے سکتا ہے تو سب کہیں گے جی ہم دے سکتے ہیں، وہ تو عام آدمی نہیں تھے، حضرت ہردوئی تھے، تو کاپ میں سے کوئی ہے تو سب کو سام سونگ گیا، ہمت نہیں ہے کسی میں۔ پھر اس وقت اشرف المدارس جو ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ تھا، وہاں کے ایک طالب علم جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان کو بلایا اپنے پاس، فرمایا یہ میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، اب آزان دو۔ اب وہ انگلیاں ایسے رکھتا، حضرت فرماتے یہ اس کو اس طرح شہادت کی انگلیاں اندر، 3 انگلیاں اوپر ہو، انگوٹھا کان کے پیچھے ہو۔ اب ہم جس چیز کے عادی ہو گئے نا کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے، آزان کیسی دینی ہے، لفظ اللہ کے الف کو کتنا کھینچنا ہے، ایک ایک جملے اور ایک ایک کلمے کی اصلاح، کہا ہم نے آزان دینا نہیں سیکھی ہے اور ہم نے اقامت دینا نہیں سیکھا ہے، ہم نماز کیسے سیکھیں؟ پوری مجلس اس پہ ہوئی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ لوگ تھے دوستو جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی سنتوں کے سکھانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج یہ جذبہ نہیں ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، چلت پھرت ہو رہی ہے، بول چال ہو رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، لباس پہنا جا رہا ہے، تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، لیکن آج مجھے یہ کیوں نہیں پتا کہ ان سارے کاموں کے کرنے کا ایک مسنون طریقہ بھی ہے، سنت طریقہ بھی، میں آرام بھی کر لوں، مجھے سنت کا ثواب بھی مل جائے، میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس میں بات چیت گپ شپ بھی کر لوں اور میری پوری مجلس سنت والی مجلس بن جائے، میرا گھر سے نکلنا سنت کے مطابق، دکان میں بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، دنیا کمانا سنت کے مطابق ہو، ہر چیز سنت ہے، لیکن سیکھنا ضروری ہے دوست۔ سیکھے کون اس کو؟ آج ہم دنیا کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، اور آسان الفاظ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہو، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو کسی حالت میں خوش نہیں ہونا ہے۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خوشی دنیا تک کی ہے، اور اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، صرف سننا نہیں، سنانا نہیں، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، میرے عمل سے نظر آئے۔ ایک طالب علم، ایک ساتھی یہاں سے باہر نکلے تو دور سے محسوس ہو کہ سنتوں پر عمل کرنے والا آ رہا۔ مجھے پتہ ہے کہ چلنے میں سنت طریقہ دائیں طرف چلنا ہے یا بائیں طرف چلنا ہے دوستو؟ جی دائیں طرف چلنا ہے۔ ہم کم از کم 5 نمازوں کے لیے تو نکلتے ہیں، دکان کاروبار کام ملازمت تجارت کے لیے نکلتے ہیں، کون اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی میں دائیں طرف چلوں؟ الٹے ہاتھ پہ آ جاتا ہے۔ اس ترتیب پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، الٹا پیر رکھا سیدھا رکھا، دعا پڑھی نہیں پڑھی، بس آ گئے۔
داخل ہو گئے، گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ پرواہ نہیں ہے کہ سنت طریقہ نکلنے کا کیا ہے، بس نکل آئے بے دھڑک ہو کے. مجلس ختم ہو گئی، پتہ نہیں کتنی باتیں ہوگی، غیبتیں ہوئی ہوں گی، اور مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا سکھا دی کہ بھئی مجلس کے اختتام پر اٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فرمایا جو کسی مجلس سے اٹھ کے ہوئے یہ دعا پڑھ لے گا، اس مجلس کی کمی کوتاہی کو اللہ پاک معاف کر دیتے. کتنا آسان ہے، لیکن ہم کرنے والے بنے، سیکھ کر اس کو کرنے والے بنے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے. آج یہ جذبہ نہیں ہے دوستو اپنے، اس لیے رسمی زندگی سے نکلیں، رسمی باتوں سے باہر آئیں، عملی زندگی میں داخل ہوں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دیکھنے کے بعد واقعی لگے کہ واقعی حضور علیہ السلام کا امتی آ رہا ہے، واقعی امتی آ رہا ہے. باتیں بہرحال بہت ذہن میں ہیں اس مناسبت سے، یہ چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے، تو بس خلاصہ اور عرض یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ نیت کر لیں آج کہ ہر ساتھی، ہر طالب علم، ہر بھائی وہ اس مبارک مہینے میں اگر واقعی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں قلباً خوش ہے، اس کا دل خوش ہے، تو اتنی نیت تو کر لے کہ بھئی زندگی اتباع سنت میں گزرے گی انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس اپنے کارڈ ہیں وہ نکال لیں، ورنہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والمستقیم الصراط ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین المغضوب علیہم الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض.
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا ثواب نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور یکسو ہو جائیں اور دل کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی۔ خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی۔ آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چلیے اٹھ کر قیامت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، عشق میں عزت بھی ذلت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کے آنے کو، بیٹھنے کو، محبت کے ساتھ وقت دینے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنی دیر آپ کا مبارک ذکر ہمارے دل اور زبان سے ہوا، یا اللہ اس ذکر کو پوری زندگی ہماری زبانوں اور دلوں پر جاری اور ساری فرما دے۔ ذکر والی زندگی ذکر کے ساتھ موت یا اللہ نصیب فرما دے، کلمے والی زندگی کلمے والی موت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز ہیں سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں دین کی دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے، جماعتوں کی چہل پہل ہو رہی ہے، اس کی برکت سے یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی غیب سے مدد و نصرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔